بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا اسے سٹروک یا فالج کہتے ہیں۔ میری نظر میں یہ ٹاپک اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر یہ سٹروک کے جو علامات ہوتی ہیں ان کو ٹائملی یعنی وقت پہ پہچان لیا جائے اور مریض جو ہے بر وقت اسپتال چلا جائے یا اس کو اسپتال لے کے جایا جائے اور اس کو پھر بر وقت علاج مل جائے تو اس صورت میں اس کی جو بہت ساری فالج کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور مریض کافی ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ بچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر وقت پہ یہ جو سٹروک ہوتے ہیں اس کے علامات کو پہچانا جائے، وقت پہ تشخیص کی جائے اور بر وقت اس کا علاج کیا جائے، جو عام طور پہ 3 گھنٹے سے لے کے 4-4.5 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے، اور اس دوران اگر صحیح جگہ پہ مریض پہنچ جائے یا اس کو پہنچایا جائے اور اس کو وہ علاج مل جائے جو سٹروک کا علاج ہوتا ہے، تو یہ جتنے بھی کمزوری ہوئی ہوتی ہے، فالج ہوا ہوتا ہے اور باقی جو علامات ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی ریورس ہو جاتے ہیں اور کمپلیٹلی مریض دوبارہ ریکور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ وقت گزر جائے اور لیٹ ہو جائے مریض اور اس کے بعد اچھے سے اچھے سینٹر میں بھی چلا جائے اور اس کو علاج مل بھی جائے تو یہ پھر ممکن نہیں ہوتا کہ اس کے جو علامات ہوتے ہیں سٹروک کے، فالج کے، اس کو ریورس کیا جا سکے۔ تو یہ چیزیں اس لیے میری نظر میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ سٹروک کو جو ہے اس کے علامات اور اس کی جو بیسک انفارمیشن ہے وہ ہر انسان کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ اگر گھر میں کسی کو خدا نخواستہ سٹروک کے علامات آ جائیں تو اس کو فوری طور پہ ایمرجنسی میں لے کے جایا جا سکے تاکہ اس کو وہ جو سٹروک کا علاج ہے وہ وقت پہ مل سکے۔ تو سٹروک کی یہ جو ٹاپک ہے یا فالج، اس کے ڈیٹیلز کی طرف اور تفصیل کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے فالج یا سٹروک ہوتا کیا ہے؟ تو اگر سادہ زبان میں بات کروں تو خون کی جو رگیں جو دماغ کو بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں یا خون سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے آکسیجن اور خوراک ملتی ہے دماغ کو، اور دماغ کو مسلسل آکسیجن اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے یہ خون کی جو سپلائی ہے دماغ کو وہ متاثر ہو جائے، یعنی یا کم ہو جائے یا بلاک ہو جائے بالکل، تو اس کی وجہ سے برین کا وہ حصہ، دماغ کا وہ حصہ جہاں پہ خون کی سپلائی متاثر ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ حصہ اپنا کام چھوڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے فالج ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے بدن کا کوئی حصہ کمزور ہو سکتا ہے، پورے ایک سائیڈ بھی کمزور ہو سکتی ہے، اور ہماری جو سپیچ ہے یعنی بولنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو اس کو عام زبان میں ہم سٹروک کہتے ہیں اور یا فالج کہتے ہیں۔ اب اس کی ٹائپس کی بات کرتے ہیں کہ اس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، اور ان تینوں قسموں کو سمجھنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ ان کا علاج مختلف ہے۔ جو ٹائپ ہوگی اس کے حساب سے مریض کو علاج ملتا ہے۔ تو سب سے جو پہلی ایک سب سے کامن جو ٹائپ ہے اس کو اسکیمک سٹروک کہتے ہیں۔ اسکیمک سٹروک میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خون کی رگ ہوتی ہے جو جا رہی ہوتی ہے، اس کو برین کو بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہے، اس میں اگر خون جم جائے یعنی کلاٹ بن جائے تو اس کی وجہ سے آگے خون نہیں جا پائے گا برین کے ان حصوں کو جہاں پہ وہ بلاکیج ہوگی، اور وہ حصہ مر جائے گا یا برین کا وہ حصہ اپنا کام چھوڑ جائے گا۔ تو اسے اسکیمک سٹروک کہتے ہیں، یعنی بلڈ کلاٹ یعنی خون کی جمنے کی وجہ سے رگوں میں، برین کے رگوں میں جو آگے بلڈ سپلائی متاثر ہوتی ہے، اسے اسکیمک سٹروک کہتے ہیں۔ اور دوسری جو سٹروک ہے اسے ہیمریجک سٹروک کہتے ہیں۔ ہیمریجک کا مطلب یہ ہے کہ جو خون کی رگیں ہوتی ہیں ہمارے دماغ میں، تو ان میں بلیڈنگ ہو جائے، یعنی خون بہہ جائے، وہ رپچر ہو جائیں، پھٹ جائیں وہ رگیں، تو اس کی وجہ سے جو بلیڈنگ ہوتی ہے برین کے اندر، تو اسے جو اس کی وجہ سے جو سٹروک ہوتا ہے یا فالج ہوتا ہے اسے ہیمریجک سٹروک کہتے ہیں۔ اور تیسری جو ہے وہ TIA اسے کہتے ہیں، ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک۔ ٹرانزینٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑے عرصے کے لیے، دورانیے کے لیے یہ سٹروک ہوتا ہے، فالج ہوتا ہے، اور یہ بھی خون کی رگ میں خون جمتا ہے، برین کی جو رگیں ہوتی ہیں خون کی، وہاں پہ کلاٹ جم جاتا ہے، خون جم جاتا ہے، اس کی وجہ سے آگے خون کی جو سپلائی ہے، بلڈ سپلائی برین کو کسی حصے کو وہ متاثر ہوتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ حصہ
فنکشن چھوڑ دیتا ہے. لیکن باقی جو اسکیمک سٹروک ہوتے ہیں اس میں اور TIA ٹرانزٹ اسکیمک اٹیک میں وقت کا فرق ہوتا ہے. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض چند منٹوں چند گھنٹوں یا زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کے لیے اس کو فالج ہوتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر مریض بالکل ریکور ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے. اس کا اگر کوئی حصہ بدن کا کمزور ہوا ہوتا ہے یا اس کو جو فالج ہوا ہوتا ہے وہ بالکل ریکور ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس کو ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک کہتے ہیں. یعنی بغیر علاج کے مریض 24 گھنٹوں کے اندر اندر بالکل دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ تین قسمیں ہیں اور اس میں سے سٹروک کی، اور ان میں سے سب سے جو کامن سٹروک ہے وہ اسکیمک سٹروک ہے. یعنی اگر 100 سٹروک ہوں گے تو اس میں سے 80% لوگوں کو یہ جو سٹروک ہوگا وہ اسکیمک ٹائپ کا جو سٹروک ہے وہ ہوگا. یعنی کلاٹ بننے کی وجہ سے، خون جمنے کی وجہ سے رگوں میں جو سٹروک ہوتا ہے وہ اسکیمک سٹروک ہوتا ہے. تو یہ سب سے کامن ہے. یعنی 80% لوگوں کو جو سٹروکس ہو رہے ہوتے ہیں وہ اسکیمک سٹروکس ہوتے ہیں. اب ٹائپس کے بعد آتے ہیں کہ رسک فیکٹرز اس کے کیا ہیں. یعنی جو چیزیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ جن لوگوں میں موجود ہوتی ہیں ان کو زیادہ رسک ہوتا ہے، زیادہ خطرہ ہوتا ہے، زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ان کو یہ سٹروک یا فالج کی بیماری ہو. تو 4 بنیادی طور پہ رسک فیکٹرز ہیں. ایک ہے ہائی بلڈ پریشر، دوسرا انکنٹرولڈ ڈائبٹیز ملائٹس یعنی شوگر کی بیماری، تیسرا ہائپر کولیسٹریلیمیا یعنی کولیسٹرول کا، چربی کا خون میں زیادہ ہونا، اور تیسری اسموکنگ یعنی سگریٹ نوشی. اب یہ 4 چیزیں اگر کسی میں موجود ہوں گی کسی شخص میں تو اس کو زیادہ رسک ہے، زیادہ چانس ہے، زیادہ خطرہ ہے کہ اس کو سٹروک کی بیماری ہو جائے، فالج ہو جائے اس کو. اس لیے ان 4 جو رسک فیکٹرز ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. یعنی بلڈ پریشر کا علاج کرانا چاہیے، شوگر کا علاج کرانا چاہیے تاکہ شوگر کنٹرول ہو، بلڈ پریشر کنٹرول ہو. اور اگر کولیسٹرول زیادہ ہے تو اس کے لیے دوائیاں ملتی ہیں، وہ دوائیاں بندہ استعمال کرے اور خوراک میں اپنی تبدیلی لائے، متوازن غذا کھائے جس میں کولیسٹرول کم ہو، وہ والی غذا استعمال کرے تو اس طرح کولیسٹرول کم ہوگا. تو یہ خطرات اس کے سٹروک کے یا فالج کے کم ہو جائیں گے. اسی طرح اسموکنگ اگر کوئی کر رہے ہیں تو وہ اسموکنگ ان کو چھوڑ دینی چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے مکمل طور پہ. تو یہ رسک فیکٹر بھی ختم ہو جائے گا تو ان میں بھی پھر سٹروک کے چانسز کم ہو جائیں گے. اب علامات کی بات کرتے ہیں کہ سٹروک جن کو ہوتا ہے تو ان میں کون سے علامات آ جاتے ہیں، کیونکہ ان علامات کا پہچاننا بہت ضروری ہے تاکہ اگر کسی میں یہ سٹروک کے علامات آ جاتے ہیں تو وہ علامات جو ہی ظاہر ہوں تو فوری طور پہ ایسے مریض کو ایمرجنسی کانٹیکٹ کرنا چاہیے، اسپتال کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور وہاں اس مریض کو جانا چاہیے، یا اس مریض کو اپنے فرینڈز یعنی جو اس کے دوست ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اسپتال ان کو مریض کو لے کے جائیں تاکہ بروقت تشخیص ہو سکے اور اس کو علاج میں مل سکے. تو جو ایک چیز استعمال ہوتی ہے جسے فاسٹ کہتے ہیں. فاسٹ کا مطلب یہ ہے FAST. FAST علامات کو ظاہر کرتا ہے. F سے ہے فیس ڈروپنگ، یعنی جو چہرہ ہوتا ہے جب فالج ہوتا ہے تو اس میں ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ چہرہ ایک جیسا نظر نہیں آ رہا ہوتا، یعنی ڈروپنگ ہوتی ہے، ایک طرف سے چہرہ لٹک سکتا ہے مریض کا. تو ایک جیسا دونوں طرف اگر چہرے کو دیکھا جائے تو وہ ایک جیسا نظر نہیں آ رہا ہوگا، اس میں اے سیمیٹری ہوگی. تو اسے کہتے ہیں فیس ڈروپنگ، یعنی ایک طرف چہرہ نیچے آ جاتا ہے. تو ایک علامت یہ ہو گئی. دوسری علامت ہے اے کا مطلب ہے آرم ویکنس، یعنی کوئی یہ بازو کمزور ہو جائے گا، ٹانگ کمزور ہو جائے گی، تو یہ دوسری علامت ہے. تیسری علامت یہ ہے اسپیچ ڈیفیکلٹی، یعنی بولنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے مریض کو، وہ یا تو بول نہیں پاتا یا اگر بولتا ہے تو صحیح بول نہیں پاتا. تو یہ تیسری علامت. اور ٹی جو ہے فاسٹ میں ٹی کا مطلب یہ کہ جس وقت یہ تینوں میں سے کوئی بھی علامت یا تینوں علامات اگر کسی میں ظاہر ہو جاتی ہیں تو اس وقت وہ ٹائم نوٹ کر لینا چاہیے کہ کس وقت یہ علامات ظاہر ہوئی ہیں، کیونکہ اسی کے حساب سے آگے پھر علاج ہوگا کہ کتنی دیر پہلے یہ فالج ہوا ہے یا یہ فالج کی جو علامات ہیں یہ مریض میں ظاہر ہوئی ہیں. کیونکہ ایک خاص وقت تک علاج کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کا جو اسپیسیفک علاج ہے وہ نہیں کیا جا سکتا.
تو اس لیے وہ جو یہ ٹی ہے، ٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جو علامات آ گئی ہیں اس کو نوٹ کر دیا جائے وہ ٹائم، اور فوری طور پہ ایمرجنسی کال کی جائے یا ایمرجنسی میں اس مریض کو لے کے جایا جائے، تاکہ یہ جو سٹروک ہوا ہے، فالج ہوا ہے، اس کی صحیح تشخیص وہاں پہ کی جا سکے اور اس حساب سے پھر علاج، جو اسپیسیفک علاج ہے اس کا، وہ کیا جا سکے۔ اب تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے، تشخیص کی بات کرتے ہیں کہ جب مریض اسپتال میں جائے گا تو اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو علامات میں نے بتائے ہیں، یہ علامات ہسٹری لے کے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون کون سے علامات ہیں، تو اگر سٹروک کے علامات ہیں تو یہ ہیلپ کرتی ہیں تشخیص میں کہ ڈائگنوسس میں کہ یہ سٹروک ہے اس مریض کو۔ دوسرا پھر معائنہ کیا جاتا ہے، خاص کر یہ نیورولوجیکل ایگزامینیشن جسے کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے، یعنی ٹانگیں دیکھی جاتی ہیں اور اس کی پاور دیکھی جاتی ہے، بازو دیکھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بلڈ پریشر ہو گیا وہ چیک کیا جاتا ہے، اور باقی جو ہارٹ ہے وہ اس کا ردم وغیرہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک معائنہ پورا کیا جاتا ہے مریض کا۔ اس کے علاوہ کچھ اسپیسیفک بالکل ٹیسٹ ہیں جس سے یہ سٹروک کی تشخیص ہوتی ہے، اسے سی ٹی اسکین کہتے ہیں، برین کا سی ٹی اسکین کرتے ہیں، اور اس سے پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سٹروک ہے یا نہیں ہے، اور یعنی فالج ہوا ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا یہ جو ٹائپ میں نے بتائی ہیں، مختلف جو ٹائپس ہیں سٹروک کی، یعنی اسکیمک سٹروک ہے، ہیمریجک سٹروک ہے، یا کسی اور وجہ سے یہ علامات آئی ہیں، وہ بھی سی ٹی اسکین جب برین کا ہوتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی ان مریضوں میں ہوتے ہیں۔ ای سی جی کیا جاتا ہے تاکہ جو ہارٹ کا ردم ہے وہ دیکھا جائے، کیونکہ اگر ردم خراب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ بلڈ کلاٹس بنتے ہیں اور وہ برین میں جا کے پھنس سکتے ہیں برین کی رگوں میں، اور اس کی وجہ سے بھی فالج ہوتا ہے۔ اس لیے ان مریضوں میں ای سی جی ضرور کیا جاتا ہے، بلڈ شوگر چیک کیا جاتا ہے تاکہ شوگر کا پتہ چل جائے، بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بلڈ کمپلیٹ پکچر یعنی خون کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا جاتا ہے، اس سے بھی کافی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ ان مریضوں میں ان کی تشخیص میں مددگار ثابت ہوتی ہیں یہ جتنے بھی چیزیں ہیں۔ بلڈ کولیسٹرول چیک کیا جاتا ہے ان مریضوں میں۔ تو اس طرح بہت ساری یہ نان اسپیسیفک ٹیسٹ کہہ لیں وہ کیے جاتے ہیں، اور جو اسپیسیفک ٹیسٹ میں نے بتایا وہ سی ٹی برین کیا جاتا ہے، اس میں بالکل تشخیص ہو جاتی ہے کہ سٹروک ہے یا نہیں ہے اور کس ٹائپ کا سٹروک ہے۔ اب سٹروک کی علاج کی بات کرتے ہیں تو علاج بیسیکلی دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ سٹروک کی قسم کون سی ہے، یعنی اسکیمک سٹروک ہے، ہیمریجک سٹروک ہے، ٹی آئی اے ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا ٹائپ ہے اور ان کا علاج مختلف ہوتا ہے۔ دوسرا وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹائم پہ، یعنی جب مریض کو علامات شروع ہوئے ہیں فالج کے، سٹروک کے، اب وہ کتنی دیر بعد اسپتال میں پہنچا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو پہلے ٹائم کی بات کرتے ہیں کہ اگر اسکیمک سٹروک ہے، یعنی ٹائپ اسکیمک سٹروک ہے، اور 3 گھنٹے سے لے کے 4.5 گھنٹے کے اندر اندر اسپتال میں پہنچ جاتا ہے مریض، تو یہ ممکن ہے کہ اس کو ایسے انجیکشنز دیے جاتے ہیں پھر کہ وہ کلاٹ کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے، یعنی جو خون کی رگ میں خون جمع ہوا ہوتا ہے اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے، پگھلانے کے لیے جو دوائی دی جاتی ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر 3 گھنٹے کے بعد یا میکسیمم 4.5 گھنٹے کے بعد مریض اسپتال میں پہنچتا ہے اور اس کو سٹروک ہوئے 4.5 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا، پھر یہ جو کلاٹ کو ڈیزالو کرنے والی دوائیاں ہیں، انجیکشنز ہیں، وہ نہیں دیے جا سکتے۔ اس لیے مریض کو چاہیے اور لواحقین کو چاہیے کہ جب بھی سٹروک یا فالج کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو فوری طور پہ ایمرجنسی میں کال بھی کرنی چاہیے اگر ممکن ہو، اور ایمرجنسی میں مریض کو لے کے جانا چاہیے تاکہ یہ جو اسپیسیفک علاج ہے وہ وقت پہ مریض کو مل سکے۔ اور اس کا وقت پہ اگر 3 گھنٹے کے اندر اندر یا میکسیمم 4.5 گھنٹے کے اندر اندر یہ جو انجیکشنز اگر جس اسپتال میں اویلیبل ہوں اور دی جا سکیں اور مریض کو دے دی جائیں تو مریض بالکل کمپلیٹلی ریکور ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں پہ خون جمع ہوتا ہے برین میں اور برین کے وہ رگوں میں تو وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، اور خون سپلائی جو ہوتی ہے، بلڈ سپلائی برین کی، وہ بحال کر دی جاتی ہے، اور جو فالج ہوا ہوتا ہے وہ بالکل مکمل واپس مریض آ جاتا ہے، اور اس کی ساری جو علامات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، نارمل ہو جاتا ہے مریض۔ اب دوسری صورت علاج میں یہ ہو سکتی ہے کہ مریض اگر 4.5 گھنٹے تک
بھی اسپتال میں نہیں آتا علاج کے لیے اور اس کو سٹروک ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں چونکہ یہ انجیکشن تو اب نہیں دیے جا سکتے کہ وہ کلاٹ جو بنا ہوا ہے اس کو ڈیزالو کیا جا سکے، تو اس صورت میں ایک اور پروسیجر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں آرٹیریل تھرومبیکٹومی، یعنی جو کلاٹ بنا ہوتا ہے وہ ایک خاص پروسیجر سے کیتھیٹر یہ بلڈ ویسلز میں ڈال کے اور وہاں جو کلاٹ بنا ہوتا ہے، خون جمع ہوا ہوتا ہے، اس کو وہاں سے ڈسلاج کر دیا جاتا ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ایکسپرٹیز اس کو چاہیے، بڑی مہارت چاہیے، اور یہ ہر جگہ یہ آرٹیریل تھرومبیکٹومی کا جو پروسیجر ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، تمام کے تمام رگوں میں جو خون جمع ہوتا ہے برین کے، اس کے لیے یہ پروسیجر نہیں ہوتا، وہ خاص قسم کی ایک رگیں ہوتی ہیں بڑی، وہاں پہ اگر یہ کلاٹ بن جاتا ہے تو اس صورت میں یہ آرٹیریل تھرومبیکٹومی، یعنی کیتھیٹر ڈال کے بلڈ ویسلز میں اور اس کلاٹ کو ریموو کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح پھر وہ سرکولیشن جو ہے بلڈ کی، جو دوران خون ہے دماغ کا، وہ ریسٹور کر دیا جاتا ہے، دوبارہ بحال کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ مین مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یا تو جو کلاٹ بنا ہوا ہے برین کے ویسلز میں، رگوں میں، اس میں کلاٹ کو ڈیزالو کر کے خون کو، یعنی دوران خون کو بحال کیا جائے، بلڈ سپلائی کو بحال کیا جائے، یا اس کلاٹ کو نکال دیا جائے آرٹیریل تھرومبیکٹومی کے ذریعے سے۔ تو یہ دو پروسیجرز ہیں، 24 گھنٹے تک تو یہ کیا جا سکتا ہے، آرٹیریل تھرومبیکٹومی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر 24 گھنٹے بھی گزر گئے اور مریض جو ہے وہ اسپتال نہیں پہنچ سکا، ایسے جو سینٹرز ہیں وہاں پہ نہیں پہنچ سکا، تو پھر اس صورت میں نہ انجیکشن دیا جا سکتا ہے، نہ آرٹیریل تھرومبیکٹومی کی جا سکتی ہے، پھر کنزرویٹو ٹریٹمنٹ جو عام علاج ہے وہ مریض کا کیا جاتا ہے، اور یہ اسپیسیفک جو علاج ہے جس سے کافی خاطر خواہ فائدہ ہو جاتا ہے مریض کو، وہ نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، دوسری جو ٹائپ ہے ہیمریجک سٹروک، یعنی جس میں خون کی رگ پھٹ جاتی ہے اور وہاں پہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے دماغ میں، تو اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے علاج میں یہ دوائیاں استعمال نہیں کی جا سکتی کیونکہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور اس بلیڈنگ کو روکا جاتا ہے، اور وہ نیورو سرجن آپریشن کر کے مریض کی حالت کو دیکھ کے اس حساب سے پھر وہ کلاٹ جہاں پہ رگ پھٹی ہوئی ہے اس کو وہ ریپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے، اور وہ بھی ہر اسپتال میں اویلیبل نہیں ہوتی ہے، جہاں پہ ایکسپرٹ یعنی نیورو سرجن موجود ہوں اور اسپتال بھی بڑے ہوں، باقی فیسلٹیز موجود ہوں، تو وہاں پہ پھر ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تیسری جو ٹائپ ہے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک، اس میں یہ بھی ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، اور یہ جو کلاٹ بنا ہوتا ہے رگوں میں وہ ٹیمپریریلی بنا ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر مریض خود پورا کا پورا ریکور ہو جاتا ہے، اور لیکن اس کو باقی سٹروک کے حساب سے لینا چاہیے، اور مریض کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ کب ریکور ہوگا، تاکہ وہ وقت پہ، اگر ٹی آئی اے بھی ہوتا ہے یعنی ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک بھی ہوتا ہے، وقتی اگر اس کو فالج ہوتا ہے، پھر بھی اس کو اسپتال لے کے جانا چاہیے تاکہ اس کا پورا معائنہ ہو جائے، اور وہاں پہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوگا وہ اپنے حساب سے طے کرے گا کہ یہ ٹی آئی اے ہے یا سٹروک ہے، یعنی پورا اسکیمک سٹروک ہے، تو اس حساب سے وہ پھر فیصلہ کرے گا کہ اس مریض کو کون سا علاج جو ہے دینا چاہیے۔ تو امید ہے کہ یہ جتنی معلومات میں نے آپ کے ساتھ سٹروک یعنی فالج کے حوالے سے شیئر کی ہیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور ان کو یہ جو علامات اور اس کے جو ٹائپس سٹروک کے ہیں اور اس کی تشخیص کیسی کی جاتی ہے، اس کا جو علاج ہے وہ ممکنہ طور پہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ جب آپ کو پتہ ہوگا تو میں اس بات پہ سٹریس کروں گا کہ اس انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے مریض کو فوری طور پہ جو ہی پتہ چلتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ فالج کے علامات ہیں، فالج ہو گیا ہے، تو اس میں جو امپورٹنٹ میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں مریض کو جلد از جلد ایمرجنسی میں اور بڑے اسپتال میں لے کے جانا چاہیے، تاکہ وقت پہ اس کو وہاں پہ پہنچایا جائے، وقت پہ اس کی تشخیص کی جا سکے، اور وقت پہ علاج اس مریض کا کیا جا سکے، تاکہ یہ فالج کی وجہ سے وہ پرماننٹ اس کو ڈسیبلٹی نہ ہو، وہ یعنی معذور نہ ہو جائے، اور اگر وقت پہ 3 گھنٹے سے لے کے 4.5 گھنٹے تک مریض پہنچ جاتا ہے اسپتال میں، اور وہاں پہ یہ علاج اس کا موجود ہے، اور اس کے کلاٹ کو جو دماغ میں خون کی رگوں میں
جو کلاٹ بنا ہوتا ہے اس کو ڈیزالو کر دیا جائے تو مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے، ریکور ہو جاتا ہے، اور وہ اتنی بڑی پریشانی سے یعنی جو فالج ہے اور اس کے جو اثرات ہیں آگے کہ بندہ معذور ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔